اور اس بنیاد پہ جو اسلامی تحریک بنی، اس اسلامی تحریک کے ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ مقصد و نصب العین ان کا بہت واضح تھا۔ اسلامی تحریک کا مقصد نصب العین کیا ہے؟ اسلامی تحریک کا مقصد نصب العین انفرادی طور پر اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی جنتوں کو پانا ہے، رضائے الہی فلاح اخروی۔ اسلامی تحریک کا اجتماعی طور پر مقصد نصب العین کیا ہے؟ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، حکومت الہیہ، اسلامی نظام زندگی، خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ اجتماعی مقصد ہے۔ اس اجتماعی مقصد تک ہم پہنچیں گے، اجتماعی انفرادی مقصد کے لیے جدوجہد، اللہ کی رضا کو، اللہ کی جنتوں کو سامنے رکھ کر اجتماعی مقصد کے لیے جدوجہد کرنا، یہ اسلامی تحریک نے مقصد دیا۔ اسی طرح اسلامی تحریک نے طریقہ کار اور حکمت عملی کے اصول، کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی اقدامات اٹھائیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کے احکامات سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تیسری جو نمایاں خصوصیت ہے اسلامی تحریک کی وہ یہ ہے کہ طریقہ کار اور حکمت عملی میں اصول، قرآن و سنت کے اصول کے ساتھ تیسری چیز شورائیت اور محاسبے کا نظام۔ یہ فیملی آؤٹ فٹس نہیں ہے، یہ مافیا نہیں ہے، یہ کسی کی سیاسی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام ورکرز یکساں اونرشپ رکھتے ہیں، حق ملکیت رکھتے ہیں، اور شورائیت اور محاسبے کی بنیاد پر یہ اسلامی تحریک وجود میں آئی ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ اسلامی تحریک جو ہے قائم ہو گئی۔ اب یہ تھوڑی سی میں نے بہت شارٹ کر کے وہ پس منظر آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ اب اس اسلامی تحریک نے جب سے کام شروع کیا، آپ دیکھیں، مجھے ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اور پہلے ابتدائی ناظمین اعلیٰ میں سے تھے، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، مزید زندگی دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ KE میں جب میں تھا تو میں KE کے ہاسٹل میں واحد سٹوڈنٹ تھا جو رمضان کے روزے رکھ رہا تھا۔ واحد سٹوڈنٹ تھا 1954 میں KE میں، جب میں رمضان کے روزے رکھ رہا تھا، کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا تھا۔ برقع، داڑھی، پردہ، نماز، اسلام، یہ چیزیں تو آپ سے کیسے ہیں، رجت پسندی کی، دقیانوسیت کی، اور اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے ہوتی تھی۔ ایسا ایک سوسائٹی کے اندر ایک سحر تھا، ایک جادو تھا، ایک جادو تھا۔ الحمدللہ یہ جو صورتحال آپ کو چینج نظر آئی ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے ڈٹ کر دلیل کے ساتھ اپنے اقدار اور روایات اور ثقافت کے اوپر عمل کرنا، جرأت اور بہادری کے ساتھ، کسی ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے سے بچ کر، یہ اسلامی تحریک نے یہ راستہ دیا مسلمانوں کو۔ یہ جو آج آپ کو کرکٹ کے گراؤنڈ میں داڑھی والے اور نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو شوبز سے لوگ کٹ کٹ کر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے مختلف جگہ، اسلام ایک نظام کی حیثیت سے اب کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ بات ہی ختم ہو چکی ہے کہ آپ اس پہ دلائل دیں کہ اسلام ایک نظام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ہے، جس طرح مصباح الرحمان یوسفی نے کہا کہ الاسلام هو الحل۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اب پوری دنیا کے مسلمانوں میں، یہ اسلامی تحریک کی اچیومنٹ ہے۔ دیکھیں، میں کل مفتی تقی عثمانی صاحب کو سن رہا تھا، چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ تھا ان کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، ہم کبھی کبھی شکوہ بہت کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، مجھے، وہ 1943 میں UP میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر کیا پاکستان کے بعد، کہتے ہیں مجھے یاد ہے اس کراچی میں شراب خانے ایسے ہوتے تھے جیسے آج کل چائے کے ہوٹل۔ مجھے یاد ہے، کہتے ہیں جس طرح ہم جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں بیٹھ کے، اسی طرح لوگ جاتے تھے اور شراب خانوں میں بیٹھ کے شراب پیتے تھے۔ آج کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے؟ یہ اسلامی تحریک کی وہ جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں معاشرے آگے کی طرف بڑھے، اسلامی اقدار کی طرف رجوع ہوا ہے، اسلامی اقدار کے اوپر فخر کے ساتھ ڈٹ جانا ہوا ہے۔ وہ جو ذہنی غلامی ہے، وہ جو پسماندگی ہے، وہ اس سے نجات ملی ہے۔ پھر میں، اگر آپ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھ لیں، میں چونکہ پارلیمنٹیرین ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی تحریک نے یہ جو کام کیا ہے، اسلامی تحریک کے جو اچیومنٹس ہے، اس کو کسی ایک ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، اور پھر الیکشن کا ترازو تو بہت ہی چھوٹا ترازو ہے۔
اس میں ان کے اثرات کو جانچا نہیں جا سکتا، گیج نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا، اس کا پہلا جملہ کیا ہے کہ اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آپ کو دنیا کی کسی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ملے گا۔ اور ہمیں جو اختیار ملا ہوا ہے وہ اللہ اور رسول کے عطا کیے ہوئے دائرے کے اندر محدود ہے۔ یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پہلا جملہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ دا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا۔ ختم نبوت کی بات آپ کی کانسٹیٹیوشن میں کی گئی ہے۔ شراب اور سود کی ممانعت کی بات کی گئی ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے آرٹیکل 31 سے آرٹیکل 40 تک پرنسپلز آف پالیسی، حکمت عملی کے اصول ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے اب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ موو کی ہے سینٹ آف پاکستان میں کہ جو آرٹیکل 31 سے آرٹیکل 40 تک پرنسپلز آف پالیسی ہیں، حکمت عملی کے اصول ہیں، اس میں آرٹیکل 30 میں ایک پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی شخص ریاست کو یا ریاست کے عمال کو عدالت کے اندر اس سے جواب طلبی نہیں کر سکتا، کہ یہ جو پرنسپل آف پالیسیز خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ پرنسپل آف پالیسی آرٹیکل 31 سے 40 تک بہترین، جس میں شادی کا تحفظ، خاندان کا تحفظ، ماں اور بچے کا تحفظ، مفت تعلیم، شراب کی ممانعت، سود کی ممانعت، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق جنس، بلا تفریق نسب، ہر ایک کو انصاف فراہم کرنا، مفت فری اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس وہ فراہم کرنا، عالم اسلام کے ساتھ تعلقات رکھنا، وہ ساری بنیادی باتیں آرٹیکل 31 سے آرٹیکل 40 تک آئی ہیں۔ میں نے اب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ موو کی ہے کہ یہ جو پروٹیکشن ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ہر سال یہ جو آرٹیکل 30 سے 40 تک ہے، یہ ریاست ہمیں رپورٹ دے کہ اس پہ اتنا عمل ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جب پہلی دفعہ میری پیشی ہوئی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں، پارلیمنٹری افیئرز میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ ہم نے سیفٹی وال ہٹا دیا تو پوری کی پوری ریاست عدالت میں کڑی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ عدالت، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کریں، آپ مل کر کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے اس کے دانت نکال دیے ہیں، میں اس کو دانت دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کی جو اچیومنٹس ہے اسلامی تحریک کے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، صرف دکھانے کے ہیں، کھانے کے نہیں ہیں، یہ کھانے کی بھی ہیں۔ آپ یہ جو میں نے آپ کو بتا دی یہ ہٹا دیں، آپ کا مسجدوں کا نظام، آپ کے مدرسوں کا نظام، آپ کی تبلیغی جماعت کا نظام، آپ کی عقید ختم نبوت، آپ کی ناموس رسالت، آپ کو جو ایک سٹیٹ پروٹیکشن حاصل ہے یہاں اسلام کو، یہاں جتنی بھی تحریک اسلام کی چل رہی ہے، جو بھی چلا رہا ہے، اس کو ریاست نے پوری کی پوری تحفظ دیا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، یہ اس کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس پہ آ جائیں، جو پارلیمنٹ کے اندر اسلامی تحریک کیوں آگے نہیں بڑھتی؟ الیکشنز کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن تو آئے ہیں، لیکن اس میں اپس کم ہیں اور ڈاؤن زیادہ ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم میں سے ہر فرد کو سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر فرد کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی تگ و دو اور سوچ و بچار اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس کو میں مبارک جدوجہد اور مبارک صحیح کہوں گا۔ الیکشن کے فینومینا کو سمجھیے۔ الیکشن ایک بہت کمپلیکس فینومینا، یہ کوئی اسٹریٹ لائن ایکٹیویٹی نہیں ہے، خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں کہ جو بہت کمپلیکیٹڈ سوسائٹی رکھتا ہے، وہاں الیکشن ایک بہت ہی مشکل، بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی ہمگیر سرگرمی ہے، جس میں ملٹی فیکٹرز انوالو ہیں، اور جب تک ان تمام فیکٹرز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کا حل نہیں نکالیں گے، آپ الیکشن کے اندر کوئی مناسب نتیجہ نہیں دکھا سکتے۔